اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین۔ امت مسلمہ کی خدمت میں حقیر کا سلام عرض ہو۔ تمام تعریفیں اس خالق اکبر و برتر کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام محمد اور ان کی آل پاک پر کہ جو مخلوقات میں سب سے برتر ہیں اور جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے اس کائنات کو سجایا ہے۔ شب نزول قرآن و شب قدر کی مناسبت سے آپ سبھی مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ 23 رمضان المبارک کی جو شب 23 ہے، اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے، اور خداوند متعال نے اس عظیم اور بابرکت شب میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ناظرین کرام، نزول قرآن کریم کے سلسلے میں دو طرح سے نظریات پائے جاتے ہیں اور دو طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک وہ نزول قرآن ہے جسے تدریجی طریقہ کہا گیا ہے، اور دوسرا طریقہ دفعی طریقہ کہا گیا ہے۔ نزول قرآن تدریجی پورے 23 سال میں جب بھی پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے محو کلام ہونا چاہا تو مختلف انداز میں مصلحت و ضرورتوں کے پیش نظر پروردگار عالم نے جبرائیل امین کے توسط سے پیغمبر اکرم پر آیتیں نازل فرمائی۔ یہ آیات کبھی سفر میں نازل ہوئیں، کبھی حضر میں نازل ہوئیں، کبھی مکے میں اور کبھی مدینہ منورہ میں۔ اس طریقے کو تدریجی طریقہ کہا جا رہا ہے، اور اس کا آغاز سب سے پہلے 27 رجب المرجب بعثت کے موقع پر پہلی مرتبہ سورہ اقرا کی 5 آیات نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ان 5 آیات میں انسان کی خلقت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور تعلیم و تربیت اور بالخصوص پڑھنے اور لکھنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اور اس سورے میں انسان کی جو تخلیق کا انداز ہے اس سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ یہ تدریجی طریقہ رہا، اور ایک دفعی طریقہ ہے کہ پروردگار عالم نے بصورت وحی توسط حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے کے پورے قرآن مجید کو ایک ہی رات میں بیت العزت اور بیت المعمور پر نازل کر دیا۔ اور یہ شب قدر ہے کہ جس شب میں اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، جس کے لیے قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جو اس نزول دفعی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جس میں سب سے پہلے سورہ انا انزلناہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کر دیا۔ یا سورہ دخان کی آیت نمبر 2 ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین۔ ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور اس مبارک رات سے مراد شب قدر کی رات ہے۔ یا سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ہم نے قرآن مجید کو ماہ رمضان مبارک میں نازل کیا، اور اس قرآن کریم میں انسانیت کے لیے اور بشریت کے لیے ہدایت پائی جاتی ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے بہت ساری چیزیں واضح اور روشن ہوئی ہیں۔ اس میں کچھ ایسی نشانیاں ہیں، خاص طور سے ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرقان پایا جاتا ہے، یعنی حق و باطل کے تشخیص کا ذریعہ اور نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور نہ صرف قرآن کریم ماہ رمضان مبارک میں نازل ہوا ہے، بلکہ الہی کتابیں جو توریت کی شکل میں ہے، زبور کی شکل میں ہے، انجیل کی شکل میں ہے، یہ ساری کتابیں پروردگار عالم نے اسی ماہ مبارک میں نازل فرمایا۔ پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے، یعنی اس عظیم اور پربرکت رات میں
ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور تمہیں کیا پتا کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ تم اس کی اہمیت اور افضلیت کو نہیں سمجھ سکتے ہو، درک نہیں سکتے ہو۔ پوری رات ملائکہ اور روح الامین اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہونے کے ساتھ ساتھ پورے سال کے انسان کے مصلحت اور حکمت کے امور کا فیصلہ انہی راتوں میں کیا جاتا ہے۔ اور خاص طریقے سے انہی راتوں میں ان سوروں کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، خاص طور سے سورہ عنکبوت ہے، اور اس سورے کے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورے میں گزشتہ امتوں کی داستانوں کو بیان کیا گیا، ان کے قصے کو دہرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے انبیاء کے حکم سے سرپیچی اختیار کی، جس کی وجہ سے وہ موت کے دہانے پر چلے گئے اور فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا ان کو۔ اگر آج امت مسلمہ بھی قرآن و اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دے گی تو وہ بھی فنا کے گھاٹ اتر سکتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے سورے پڑھنے کی جو تاکید ہے، سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم ہے، جس کے اندر مومنین کے ایمان کی استقامت کی گفتگو کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مومن کو زندگی کے ہر محاذ پر اس کا ایمان مستحکم ہونا چاہیے، ثابت قدم رہنا چاہیے، اور ایمان پر اور اسلام پر ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، اس کے پائے ثبات میں کسی طرح کی کوئی لغزش نہیں آنا چاہیے۔ تیسرے سورہ جس کے پڑھنے کی اس رات میں بے پناہ تاکید کی گئی ہے وہ سورہ دخان ہے۔ اس سورے کے اندر خود قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس مبارک رات میں ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ لہذا چونکہ اس سورے کے اندر قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہے اور انسانی مقدرات کے معین کرنے کا، پورے سال میں کیا کہ انسان کے ساتھ ہونے والا ہے، اس کا ذکر اس سورے کے اندر موجود ہے، لہذا اس سورے کی پڑھنے کی بے پناہ تاکید ہے۔ لہذا اس شب کے اعمال میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کے ساتھ پورے اعمال کو مکمل طریقے سے انجام دے تو ملائکہ اور فرشتے مل کر کے بھی اگر چاہیں تو اس شب کی فضیلت کو لکھنا چاہیں تو لکھنے سے قاصر ہیں۔ یہ ایک رات 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے اور 1000 مہینوں کے اوپر محیط ہے۔ روایات میں ہے کہ جو سورہ قدر کو، جس کے اندر نزول قرآن کا ذکر ہے، امام باقر علیہ السلام سے حدیث سے اگر کوئی ایمان رکھتا ہے اس سورے کے اوپر اور وہ شخص ہے جو کہ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ اور فرق پایا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ فضیلت انسانوں کو حیوانوں پر حاصل ہے، اسی طریقے سے کہ جو انسان اس سورے پر ایمان رکھتا ہے اس کی افضلیت اتنا ہی زیادہ ہے جتنا ایک انسان کو حیوان کے اوپر ہے۔ یا دوسری روایت میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یومیہ نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد اس سورہ قدر کی تلاوت فرماتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے پروردگار عالم کی، اے میرے بندے، میں نے تمہارے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا تمہاری زندگی کا نئے طریقے سے آغاز ہو رہا ہے اور تم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے بنا سکتے ہو، نام اعمال میں اب دوبارہ سے گناہوں کا دھبا لگانے سے محفوظ رکھ سکتے ہو۔ اس کے علاوہ روایات میں ہے کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک میں جبرائیل امین اسی پورے قرآن مجید کی تلاوت پیغمبر کے پاس حاضر ہو کے کیا کرتے تھے اور دور قرآن کریم کا سلسلہ پیغمبر کے پاس جاری رکھتے تھے۔ اور جس سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، ظاہری زندگی کا آخری ماہ رمضان المبارک تھا اور اس کے بعد آپ 28 صفر کو دنیا سے جانے والے تھے، تو اس سے پہلے والا جو رمضان مبارک گزرا ہے اس رمضان مبارک میں جبرائیل امین متعدد بار آئے اور روایات میں کم سے کم 2 بار مکمل طریقے سے پورے قرآن مجید کی تلاوت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انجام دی اور فرمائی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا رابطہ قرآن مجید سے مستحکم ہونا چاہیے۔ اس رات میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں، زمانے کے امام کے ظہور کے لیے اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اور خاص طریقے سے اس کورونا کے زمانے میں جہاں آج بشریت تڑپ رہی ہے، لوگ مشکلات سے دوچار ہیں، اقتصادی مشکلات سے دوچار ہیں، بہت سارے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی لیے رحمت کے لیے دعا کریں، غفران پروردگار ان کے اوپر نازل ہو اس کے لیے دعا کریں، اور تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اس مبارک مہینے کے صدقے میں ہم دعا کریں انشاءاللہ پوری بشریت سے اس مہلک امراض کا پروردگار عالم خاتمہ فرمائے۔
اس کے علاوہ اس شب کی اہمیت اور افضلیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر اس رات میں انسان محو مناجات ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس رات کے صدقے میں اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عنایت فرماتا ہے۔ اور اس رات میں خاص طریقے سے جو قرآن مجید ہم سر پہ رکھتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید صرف سر پہ نہ رہے، بلکہ جس طریقے سے ہم نے قرآن مجید کو سر پر رکھا ہے، یہی قرآن ہمارے خون کی روانی میں اور ہمارے رگوں کے اندر جاری و ساری ہو جائے، اور اسی طریقے سے اس کی تعلیمات ہمارے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے لگے، تاکہ ہمارا صحیح تمسک قرآن سے ثابت ہو سکے۔ اور نہ صرف وہ قرآن کو سر پر رکھتے ہیں، بلکہ جہاں قرآن کریم کا واسطہ دیتے ہیں، یا اس کے لیے روایات میں ہے کہ یہ واسطہ کائنات میں سب سے افضل ترین واسطہ ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کو قرآن کو سر پر رکھ کے کہتے ہیں اللہم انی اسألک بحق ھذا القرآن۔ اسی کے ساتھ ساتھ سر پر قرآن ہوتا ہے اور لب پر بحق علی، بحق محمد، بحق فاطمہ، بحق الحسن، بحق الحسین، چاردہ معصومین کا جو ذکر کرتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے ہمارا رابطہ قرآن سے بھی مستحکم ہے، اور ہمارا رابطہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہے۔ اگر صحیح معنوں میں یہ رابطہ مکمل ہو جائے اور مستحکم ہو جائے تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس شب کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے، اس ماہ صیام کی برکت سے، دعا و مناجات و استغفار و توبہ کی برکت سے پروردگار عالم اس بشریت سے اس مہلک امراض کا خاتمہ فرمائے، مریضوں کو شفا یابی عطا فرمائے، اور جو لوگ اس مہلک امراض سے یا دوسرے امراض میں دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔